زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، بنے دو جہاں تمہارے لیے، دہن میں زبان تمہارے لیے، بدن میں ہے جان تمہارے لیے، آقا ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے۔ جب صبح ہونے والی ہو تو رات میں کچھ محسوس ہونے لگتا ہے کہ اب رات جانے والی ہے، صبح کا اجالا آنے والا ہے۔ میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، جس طرح سورج نکلنے سے پہلے ستاروں کی روپوشی، صبح کی سفیدی، شفق کی سرخی سورج نکلنے کی خوشخبری کی پتہ دیتی ہے، اسی طرح آفتاب رسالت کے اب طلوع کا زمانہ آ رہا ہے تو اطراف عالم میں ایسے عجیب عجیب واقعات رونما ہونا شروع ہو گئے کہ پتہ چل رہا تھا کہ کسی کی آمد ہونے والی ہے، اس دنیا میں کچھ نیا ہونے والا ہے۔ عرب کی سرزمین پر ایک ایسی بارش ہوئی کہ پوری عرب کی سرزمین سرسبز و شاداب ہو گئی، برسوں کی خشک سالی دفع ہوئی، پورے ملک میں خوشحالی کا دور دورہ ہو گیا۔ فارس کے مجوسیوں نے ایران کے اندر 1000 سال سے آگ جلائی ہوئی تھی، جو آگ کی پوجا کرنے والے لوگ تھے، 1000 سال ہو گئے تھے وہ آگ بجھنے نہیں دیتے تھے، مگر نبی پاک کی ولادت سے پہلے وہ 1000 سال کی روشن شدہ جو آتش ہے وہ بجھ گئی۔ اسی طرح سے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، قم اور ہمدان کے درمیان 6 میل لمبے 6 میل چوڑے بحر صحابہ کا یکایک خشک ہو جانا، اسی طرح پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی والدہ محترمہ کے بدن سے ایک ایسا نور نکلا ولادت کے وقت کہ بصرہ کے محل روشن ہو گئے۔ یہ سارے واقعات اسی سلسلے کی کڑی ہیں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد کی گویا ڈنکا بجایا جا رہا ہے، خوشخبری سنائی جا رہی ہے۔ 1450 سال پہلے بھی 11 ربیع الاول کی رات تھی، ایک زمانے کا رنگ بدلا جا رہا تھا، ایک نئے واقعات ہوتے چلے جا رہے تھے۔ عرب کے لوگ بھی حیران تھے کہ دن بدن ایک نئی بات ہونے جا رہی ہے، گویا کسی کی آمد کا مژدہ سنایا جا رہا ہے۔ کیا خوب شاعر لکھتے ہیں، مبارک ہو وہ شاہ پردے سے باہر آنے والا ہے، مبارک ہو وہ شاہ پردے سے باہر آنے والا ہے، گدائی کو زمانہ جس کے در پر آنے والا ہے۔ اے میرے بیچ اسلامی بھائیوں، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی جب آمد ہوئی، آج بھی بچے پیدا ہوتے ہیں اور لوگوں کو بہت ساری باتیں پتہ ہوں گی کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے بہت ساری آلائشیں لے کر، بہت سارے پرابلمز اس کے ساتھ ہوتے ہیں، بہت سارا کلیننگ کرنا پڑتا ہے۔ اللہ غنی، رب کے حبیب جب پیدا ہوتے ہیں، اے میرے بیچ اسلامی بھائیوں، 12 ربیع الاول کی صبح صادق کا وقت ہے، 20 اپریل، یہ بھی یاد رہے پیارے آقا کی جو آج کی انگلش کیلنڈر کے مطابق 20 اپریل 571 جو سنہ عیسوی ہے، وہ میرے آقا کی ولادت کا دن ہے۔ اور ابھی یہ پاک جب تشریف لائے تو ختنہ شدہ ہے، ناف بھی بریدہ ہے، یعنی ناف بھی کٹی ہوئی ہے، آقا ختنہ شدہ بحالت سجدہ مکہ مکرمہ کی مقدس سرزمین میں دنیا میں تشریف لائے۔ اے میرے بیچ اسلامی بھائیوں، اب جب خوشخبری لوگوں کو دی گئی، والد نہیں تھے، میرے آقا ابھی اپنی والدہ کے پیٹ ہی نہیں تھے کہ حضرت عبداللہ کا انتقال ہو چکا تھا۔ میرے آقا دنیا میں تشریف لائے تو آپ کے دادا حضرت عبد المطلب کو خبر دی گئی، طواف خانہ کعبہ میں مصروف تھے، خوشی خوشی گھر تشریف لائے اور مکہ مکرمہ سے کعبہ مشرفہ سے بی بی آمنہ کے گھر آئے، اپنے پوتے کو سینے سے لگایا۔ اب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کا ایک اور موڑ آتا ہے، بچپن میں ولادت ہوئی، جب ولادت کے بعد بچپن کا ایک خوبصورت واقعہ۔ اہل عرب کا یہ دستور تھا کہ وہ اپنے بچوں کو گاؤں بھیج دیا کرتے تھے تاکہ ان کی عربی جو ہے یہ فصیح و بلیغ ہو جائے۔ شہر میں بہت ساری قومیں آتی تھی تو زبان ڈسٹرب ہو جاتی تھی۔ جو لوگ انٹیریئر کو سمجھتے ہیں وہ اس بات کو اور اچھے انداز سے سمجھتے ہیں کہ انٹیریئر کی جو بولی ہوتی ہے وہ بڑی خالص ہوتی ہے، شہر کے اندر آ کر تو بہت ساری بولیاں سن کر بندے کی زبان مکس پلیٹ بن جاتی ہے۔ تو اس زمانے میں عرب کے لوگوں کا دستور تھا کہ وہ اپنے بچوں کو گاؤں بھیجتے تھے دودھ پلانے کے لیے، دائیوں کے حوالے کرتے تھے۔ اس کی 2 وجوہات ہوتی تھی کہ گاؤں کی آب و ہوا انہیں صحت مند کر دے گی اور ان کی زبان جو ہے یہ فصیح و بلیغ رہے گی۔ تو اب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو پہلے تو جو سویبہ لونڈی جس کا ابھی تذکرہ ہوا انہوں نے دودھ پلایا، پھر یہ مقدر جاگا بی بی حلیمہ سعدیہ کا۔ سبحان اللہ، حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود کہتی ہے کہ میں بڑی غربت کا شکار تھی اور میرے خود کھانے پینے کے اتنے پرابلمز تھے کہ میرا اپنا دودھ نہیں بن رہا تھا۔ میں مکہ پاک جب آئی، بچے لینے کے لیے دائیاں آتی تھی، تو ہوا یہ کہ جس خچر پر میں آئی تو وہ خچر بڑا لاغر تھا، وہ جو اونٹنی تھی یا جو بھی جانور تھا سواری کا وہ بڑا لاغر تھا اور اس کی سواری بڑی سلو چل رہی تھی۔ اب اس سواری کو کہتی میں چلانے لگی تو سارے قافلے والے پریشان کہ اے حلیمہ تمہاری وجہ سے پورا قافلہ ڈسٹرب ہو رہا ہے، ڈیلے ہو رہا ہے۔ بہرحال کہتی بمشکل میں مکہ پاک پہنچتی ہوں،
सब लोगों को बच्चे मिल गए, मेरी हालत देख कर मुझे किसी ने अपना बच्चा नहीं दिया। अच्छा, नबी पाक अलैहिस्सलाम के वालिद साहब का इंतकाल हो चुका था, तो आपको किसी दाई ने नहीं लिया कि इनके वालिद तो है नहीं, दूध भी पिलाएंगे तो ज्यादा माल नहीं मिलेगा। बीबी हलीमा का मुकद्दर जागना था कि बीबी हलीमा कहती खाली हाथ जाने से बेहतर है, मैंने सोचा कि मैं इन्हीं को ले लेती हूँ, इतने खूबसूरत हैं। अपनी गोद में बीबी हलीमा सादिया ने नबी पाक अलैहिस्सलाम को ले लिया। बीबी हलीमा सादिया कहती घर पहुंचे, प्यारे आका जिस घर में थे, बीबी हलीमा सादिया के बच्चे ऊँटनियां बकरियां चराते थे। कहती हमारी बकरियां जो है वो फरबा होकर आने लगी, हमारी बकरियां आती सारी ताजा दम होकर और उनका गोश्त बढ़ने लगा। तो गांव वालों ने फैसला किया कि हलीमा सादिया की बकरियां जहां चरती है ना, वहीं अपनी बकरियां भेजा करो, ये कोई अलग सी चरागाह है। मगर किताबों में लिखा दूसरी बकरियां भी साथ लोग बेचते, मगर बीबी हलीमा सादिया की बकरियों को जो जनाब उरूज मिलता गया, जो उनकी सेहत बनती गई, उस तमाम बकरियों को न मिलती। और ये कमाल था मेरे आका का। बीबी हलीमा सादिया कहती हैं कि प्यारे आका का कमाल ये था कि मैं देखती थी कि नबी